تاخیر کے عالمی مبلغ اسلام، مبلغ سنی دعوت اسلامی، شہزادہ حضور غوث العظم دستگیر حضرت علامہ و مولانا سید محمد امین القادری صاحب آپ کے درمیان تشریف لا رہے ہیں۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کے ساتھ کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت۔ والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون يقال إنه مجنون، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: صدق الله وصدق رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. غوث اعظم بمدی بے سر و سامان مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد. بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، پاک کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. منبر پر رونق افروز برادر ذیقدر خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد صادق رضوی صاحب، برادر ذیقدر جناب مولانا یوسف صاحب، جمیع علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس سے بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم نثار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دونہ نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کل فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آبوں کے لئے انبیاء، جانوں کے لئے اشیاء، مطلع ہر سعادت، مقتع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم کی بارگاہ بالکس بنا ہوئی. جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں.
یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، اور کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ صحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے رچے، وہ صحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے رچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اور کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور اس سے پیشتر آپ نے میلاد پاک اور سیرت پاک پر ایک خوبصورت خطاب سماعت فرمایا ہے، اور میرے بعد بھی آپ کو مجھ سے بہت بہتر اور مجھ سے زیادہ علم والے بزرگوں سے آپ کو خطابات سماعت کرنا ہے، وہ حاضر ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوا ہوں اور ایک خاص پیغام درد دل کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت تو پوری امت مسلمہ کرب کا شکار ہے، درد کا شکار ہے، تکالیف کا شکار ہے، مشکلوں کا شکار ہے۔ مسلم امت کی جتنی تکلیف بیان کی جائے وہ تھوڑی ہے۔ کہیں پر مسلم بستیوں پر بم برس رہے ہیں، کہیں پر مسلمانوں کی بیٹیوں کی آبرو لوٹی جا رہی ہے، کہیں پر مسلمانوں کے بچے روٹی کے ٹکڑوں کو ترس رہے ہیں، مسلمانوں کو کہیں پر جاہل بنا کر غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو کہیں پر غریب بنا کر غلامی کا توق ان کے گلے میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ غرض کے لوگوں کو مسلمان نام سے پتہ نہیں کیوں نفرت ہے کہ جہاں مسلمان نظر آئے اس کو دبانے کی کوشش کی جائے، اس کو گرانے کی کوشش کی جائے۔ ایسے حالات میں جبکہ ایک طرف کورونا کی مہاماری نے بڑے بڑے لوگوں کی کمر توڑ دی، کہیں پر معیشت تباہ ہے، کہیں پر معاش تباہ ہے، کہیں پر تہذیب تباہ ہے، کہیں پر تمدن تباہ ہے، عبادت خانوں کو تالے لگ گئے تھے، تھوڑی دیر ہوئی، کچھ ہی دن ہوئے کہ مسجدوں میں عبادت کی اجازت ملی، حرم مبارک تو اب بھی مکمل طور پر کھل نہیں سکا ہے۔ ایسے حالات میں ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ جس قوم کو پوری دنیا مل کر کچلنے کی کوشش کر رہی ہو، اس قوم کو اٹھانے کا طریقہ کیا ہوگا، اس قوم کو کیسے اٹھایا جائے گا، یہ قوم کیسے کھڑے رہے گی، یہ قوم کیسے ترقی کرے گی، یہ قوم کیسے عروج پر جائے گی، یہ قوم کیسے بلندی پر جائے گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کہیں پر سیمینار ہو رہے ہیں، کوئی کہتا ہے دولت حاصل کر لو مسلم امت پھر سے کھڑی ہو جائے گی، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کل کے مقابلے میں مسلم امت کے پاس آج دولت کچھ زیادہ ہے، پھر دولت کے حصول کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ کوئی کہتا ہے ایجوکیشن کی طرف آؤ، مجھے اس سے اختلاف نہیں، یقیناً ایجوکیشن کی طرف آنا ہوگا، بلکہ مولا کائنات کا فرمان ہے کہ تمہارے ماں باپ نے تم کو جو علم دیا ہے اس سے زیادہ علم تم اپنے بچوں کو دو، کیونکہ تمہارے دور سے زیادہ ترقی یافتہ دور تمہارے بچوں کا ہوگا، تمہارے دور سے زیادہ تیز رفتار دور تمہارے بچوں کا ہوگا۔ ایجوکیشن کی ضرورت ہے، لیکن آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ مسلم امت ایجوکیشن کی طرف آئے گی تو کامیاب ہوگی، کل کے مقابلے میں ہمارے پاس ڈاکٹروں کی ٹیم زیادہ ہے، ٹیچروں کی ٹیم زیادہ ہے، کل کے مقابلے میں آئی ایس اور آئی پی ایس کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ یہ سارے افکار اپنی جگہ، سارے نظریات اپنی جگہ، لیکن اگر آپ فقیر کے دل کی پوچھیں تو میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سب کی سنیں، عمل بھی کریں، لیکن ایک بات میری بھی سنیں، مسلم امت اگر پورے وقار کے ساتھ پوری دنیا میں کھڑی ہو سکتی ہے، مسلم امت پوری عزت کے ساتھ پوری دنیا میں کھڑی ہو سکتی ہے، مسلم امت پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اگر پوری کائنات سے اپنا لوہا منوا سکتی ہے، تو
کو صرف ایک چیز پر محنت کرنا چاہیے، اور وہ چیز کیا ہے؟ اس کا نام ہے محبت رسول، اس کا نام ہے عشق رسول، اس کا نام ہے حب رسول، اس کا نام ہے مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں سے وابستہ ہو جانا۔ اس لیے کہ عشق رسول سے بڑی طاقت دنیا میں نہ کوئی تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ عشق مصطفیٰ وہ طاقت ہے جس نے بلال جیسے غلام کو مکے کی ریت سے اٹھا کر کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑا کر کے رکھا۔ عشق مصطفیٰ غلاموں کو نصیب ہوتا ہے تو غلام بھی قوموں کے امام بنتے نظر آتے ہیں۔ بچے کی رنگ رنگ میں پلا دیا جائے، محبت رسول کی داستان بچے بچے کے دل و دماغ میں کھول دیا جائے۔ ہمارا بچہ اسکول کے زینے پہ قدم بعد میں رکھے، پہلے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں ڈوب جائے۔ ہماری بیٹیاں کالج یونیورسٹی کے زینے پہ بعد میں قدم رکھے، پہلے عشق مصطفیٰ کے رنگ میں رنگ جائے۔ اس لیے کہ نعرہ تکبیر، بیٹھ جاؤ بھائی صاحب، بیٹھ جاؤ مہربانی۔ مفسر ابن مفسر ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں اور بہت بڑے بھائی بہت مشرق بھی ہیں، اور علامہ سید حامد ربانی صاحب قدس اللہ تعالی، یہ خانوادہ نیچے سے لے کے اوپر تک علماء ربانیین کا خانوادہ ہے۔ بڑے محمد لوگ ہیں، مشفق و مہربان ہیں، اور میرے ساتھ ان کی شرکت کچھ زیادہ ہی رہتی ہے، اور تشریف لائے میں ان کی اجازت سے اپنے گفتگو کو آگے بڑھانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حالانکہ میں اپنے بڑوں کے درمیان بیٹھ کر بولنے کا نہ حق رکھتا ہوں، نہ میرے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ میں بول سکوں، لیکن جب بڑوں کی پشت پناہی ساتھ ہوتی ہے تو پھر آپ تو جانتے ہیں کہ بڑوں کی پشت پناہی کے بعد چھوٹوں کے لیے بلندی کے بہت سارے مقامات ہوتے ہیں، پر تشریف پڑھنے کا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم وعلیہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ ویسے بھائی جان خود بھی بہت اچھے خطیب ہیں ماشاءاللہ، اور بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن آپ ان کا خطاب بھی انشاءاللہ تعالیٰ سنیں گے۔ تھوڑی دیر میں چاہتا ہوں کہ اپنی گفتگو آپ کے سامنے رکھ کر میں جلدی سے رخصت ہو جاؤں گا۔ جو ٹائم مجھے دیا ہے مولانا نے اس پر میں اپنی گفتگو پابندی وقت کے ساتھ ختم کر دوں گا۔ ایک بار درود شریف پھر پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ واضح اقتدا تھا بچے اسکول کے سینے پر بعد میں قدم رکھیں، پہلے انہیں قدم رکھنا ہوگا عشق رسول کی وادی میں۔ بیٹیاں یونیورسٹی کے سینے پہ بعد میں قدم رکھیں، پہلے ہم ان کو عشق رسول کے رنگ میں رنگ دیں۔ یہ بات میں کوئی اپنے دل کی گڑی ہوئی نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ حقائق ہیں، آپ اس کو محسوس کریں۔ اگر ہماری بیٹیاں عشق رسول کے رنگ میں رنگ کر یونیورسٹی کے سینے پہ قدم رکھے گی تو ہماری قوم کی بیٹی غیر کا ہاتھ پکڑ کر کبھی نہیں بھاگ سکتی، اس لیے کہ
جس کے دل میں محبت رسول ہوگی اس کی غیرتوں کے بلندی کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. جہاں عشق رسول ہوتا ہے پھر وہاں پر کسی اور کی محبت کی ضرورت نہیں ہوتی, پھر وہاں پر کسی اور کے مفروضے کی ضرورت نہیں ہوتی. عشق مصطفیٰ وہ طاقت ہے جس نے کمزوروں کو بلند کیا ہے. عشق مصطفیٰ وہ قوت ہے جس نے پست کو بالا کیا ہے. عشق مصطفیٰ وہ قوت ہے جس نے گمناموں کو نیک نام کر دیا ہے. اللہ اکبر. آج عشق و محبت کی داستان بڑی عام ہو گئی ہے. ساری فلموں کا جو سرنامہ ہے, تمام فلموں کا عنوان ہے عشق, ساری سیریلوں کا عنوان ہے عشق. عشق کی بات لوگ زیادہ کرتے ہیں, لیکن آج میں اپنے جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں یہ جس عشق کی طرف بلا رہے ہیں یہ نفسانی خواہشات ہیں, یہ عشق نہیں ہے. اس لیے کہ جو عشق ہوتا ہے وہ پاک دامن بنا دیتا ہے, جو عشق ہوتا ہے وہ نگاہوں کو تقدس عطا کرتا ہے, جو عشق ہوتا ہے وہ دامن کو پاسائی عطا کرتا ہے, جو عشق ہوتا ہے وہ گمناموں کو نیک نام بناتا ہے, جو عشق ہوتا ہے وہ گمراہوں کو آسمان ہدایت کا تارا بنا دیتا ہے, جو عشق ہوتا ہے. لوگ عشق کر رہے ہیں وہ نفسانیت میں ڈوبے ہیں, اسی لیے تو کوئی پاگل ہو رہا ہے, کوئی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جا رہا ہے. لوگ مجھ سے کہتے ہیں ہم نے عشق کیا تو ناکام ہو گئے. میں کہتا ہوں عشق کرنے والا کبھی ناکام ہو ہی نہیں سکتا. تم نے نفسانیت کی ہے, نفسانیت. عشق نہیں کیا ہے اس لیے کہ عشق وہ ہے کہ اللہ اکبر, عشق وہ ہے جو کبھی ناکام بنا ہی نہیں سکتا. عشق میں قدم قدم پر منزلیں ہیں, عشق میں لمحے لمحے منزلیں ہیں, لیکن بات اتنی ہے تم نے نفسانیت کی ہے, عشق نہیں کیا ہے. آپ وہ کون سے عشق کی طرف جا رہے ہیں کہ چھپاؤ تو گھٹ گھٹ کے مر جاؤ؟ آپ کون سے عشق کی طرف جا رہے ہو کہ چھپاؤ تو گھٹ گھٹ کے مر جاؤ, چھپاؤ تو زہر پینا پڑے, چھپاؤ تو ٹرین کی پٹریوں پہ کٹنا پڑے, چھپاؤ تو کنویں کے اندر چھلانگ لگانا پڑے, کنویں تو چھپاؤ تو دریاؤں میں کود کر خودکشی کرنی پڑے. یہ دنیا کی نفسانیت ہے جس کو فلمیں اور سیریل پروموٹ کر رہے ہیں اور عشق کا نام دے رہے ہیں. اللہ اکبر. اور اگر بتا دو بات اوپن ہو جائے تو آدمی سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہ رہے, نہ گلی میں چل سکے, نہ محلے میں چل سکے, نہ محفل میں عزت سے بیٹھ سکے. میں لوگوں سے کہتا ہوں وہ عشق کیوں کرتے ہو کہ چھپاؤ تو پاگل ہو جاؤ, چھپاؤ تو خودکشی کرنی پڑے, اور بتاؤ تو عزت چلی جائے. وہ عشق کریں کہ اگر چھپاؤ تو چھپانے والا اویس بن جاتا ہے, بتاؤ تو بنانے والا بلال بن جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, نعرہ رسالت. اور پھر بات یہ ہے وہ عشق ایسا عشق ہے جو مستقل عبادت ہے, وہاں ناکامی ہے ہی نہیں. اگر آدمی محبوب تک گیا تو منزل پر پہنچا, اور محبوب تک نہ جا سکا, تھک کر راستے میں بیٹھ گیا تو منزل خود چل کر عاشق رسول کے پاس آ جایا. ایمان کان عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ, کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے, گزرا ہے ان حدوں سے مسلمہ کبھی کبھی. مسلم امہ کو عشق مصطفیٰ کی ضرورت ہے. ہر دور میں کامیابی کا مرکز, کامیابی کا محور محبت رسول ہے, عشق رسول ہے. آج بھی مسلم امہ کو سب سے ناتا توڑ کے, سب سے رشتہ توڑ کے محمد رسول اللہ کے قدموں میں جانے کی ضرورت ہے. آؤ ان کی طرف چلیں, بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم جانے کی ضرورت ہے. ہم عشق مصطفیٰ کی طرف جائیں. میں اپنی گفتگو کو عشق مصطفیٰ کے حوالے سے آگے بڑھاؤں گا, لیکن ہو سکتا ہے یہاں کالج کے لڑکے ہوں, یونیورسٹی پہ پڑھنے والے ہوں, دنیا کے بزنس مین ہوں, فلموں کے دیکھنے والے بھی ہوں گے, سیریلوں کے دیکھنے والے بھی ہوں گے. دنیا کسی کے جسم پر دماغ پہ چھائی ہوئی بھی ہوگی. کوئی سوچے یار اس کو کیا ہو گیا, یہ کسی ایک ہستی کا عشق ہم پہ تھوپ رہا ہے, کسی کی محبت معاذ اللہ ہم پہ تھوپ رہا ہے. ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, ممکن ہے دماغ میں وسوسہ آ سکتا ہے, آپ لوگ یہ علماء, آپ لوگ یہ خطبہ محبت رسول کیوں تھوپنا چاہتے قوم پر؟ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم محبت تھوپ نہیں رہے ہیں. واللہ انصاف کرو, انصاف. اللہ نے اپنے محبوب کو
पे मजबूर हो जाए। आइए अब मैं वो दास्तान शुरू करूं। अल्लाह अल्लाह, किसी अंग्रेज मुफक्किर ने कहा था कि इश्क और मोहब्बत के लिए 3 चीजें जरूरी है। अगर वो 3 चीजें किसी इंसान में मौजूद हो, बल्कि एक भी मौजूद हो, एक भी, तो इश्क होना चाहिए। उसका हक है, अगर एक भी हो तो इश्क उससे किया जाना चाहिए। और अगर किसी में तीनों जमा हो, उसने कहा था 3 चीजें चाहिए। तवज्जो करना, अगर आपने ध्यान से सुना और आप अच्छे से, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, माशाअल्लाह। सबसे बड़ी बात ये मैंने सोचा था, इससे पहले 3-4 मरतबा कभी शायद आपके दरमियान बयान हो चुका है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत खामोश सुनने के आदी हैं, चेन्नई वाले। लेकिन आपको देख रहा हूँ कि इश्क मुस्तफा की बात आई है तो आपने अपनी रस्म भी तोड़ दी है और आपने अपने मुंह की मुहर भी तोड़ दी है। जब इश्क मुस्तफा के रंग में सुन रहे हैं तो मेरा भी दिल चाहता है कि मैं सुनाऊं। एक अंग्रेज एक अंग्रेज मुफक्किर की बात मैं आपके सामने कोट कर रहा हूं। उसने कहा 3 चीजें हो, तीनों में से कोई एक चीज तो उससे इश्क किया जाना चाहिए, उसका हक है। उसने कहा था नंबर 1 ब्यूटी, नंबर 2 क्वालिटी, नंबर 3 प्योरिटी। अगर ये 3 में से कोई एक चीज इंसान में आ जाए तो उससे इश्क होना चाहिए। मैंने कहा अगर ब्यूटी, क्वालिटी, प्योरिटी, अगर ये तीनों में से कोई एक हो तो इश्क हो। अब जरा मैं अपने महबूब के अंदर ये बात देखना चाहता हूँ, जिसके इश्क की दावत देने के लिए यहाँ बैठा हूँ और जिम्मेदारी से बैठा हूँ। और फिर मेरे पीछे उलमा हैं, मेरे दाएं बाएं मुफक्किरीन हैं। अगर मैं गलती करूँ तो ये मेरी जरूर इस्लाह करेंगे, वरना मेरी कौम भी तो इतनी पढ़ी लिखी है कि गलत कहूँ तो ये दामन पकड़ सकते हैं। और मैं कोई ऐसा आदमी नहीं कि मेरे मानने वाले दुनिया में हो कि आप मेरा दामन पकड़े तो आपको कोई कुछ कर ले। मेरा कोई नहीं है सिवाय बारगाह रिसालत के। अगर आप मेरा दामन पकड़ दे, खींच भी ले, तो यहाँ कोई आपके साथ मुजाहिमत करने वाला नहीं है। आपका हक होगा पकड़ के पूछने का। मुफक्किर अंग्रेज कह रहा है ब्यूटी, क्वालिटी, प्योरिटी, तीनों में से कोई एक हो तो उसका हक है कि इश्क होना चाहिए। अब आइए जरा मेरे महबूब की तरफ, मेरे आका की तरफ, आमिना के लाल की तरफ, अब्दुल्ला के रफ्ते जिगर की तरफ, मुस्तफा करीम की तरफ, हसीनों में हसीन की तरफ, खूबसूरतों में खूबसूरत की तरफ। लोग कहते हैं ब्यूटी हो तो इश्क करना उसका हक है, उससे प्यार किया जाना उसका हक है। मैंने कहा लोगों, कोई ऐसा हसीन भी तो लाओ कि मखलूक का मखलूक खालिद खुद किसी से प्यार करे। मखलूक के ना खालिद खुद किसी से प्यार करता हो। लोगों के पास हुस्न क्या हो सकता है? आओ मेरे महबूब का हुस्न देखो। शमाइल तिर्मिज़ी में मौला अली से रिवायत मौजूद है, हुजूर इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे। उनके रुखसार इतने चमकदार और साफ और शफाफ थे कि हुजूर अगर दीवार के सामने खड़े हो जाते तो दीवार का अक्स हुजूर के चेहरे के अंदर नजर आता। अगर हुजूर चांद के सामने खड़े हो जाते तो चांद का अक्स मेरे नबी के रुखसार में नजर आता। हुजूर अगर सूरज के सामने खड़े हो जाते तो सूरज का अक्स मेरे नबी के चेहरे में नजर आता। बताओ मुसलमानों, अगर दुनिया में इंसाफ मौजूद है तो तुमने कोई ऐसा इंसान भी देखा है? हजरत हसन तो कहते हैं वो अहसन मिन कलम तरक़त आइन वो अजमल मिन कलम तलीदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आप जैसा हुस्न वाला, आप जैसा हुस्न वाला, आप जैसा हुस्न वाला मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। मेरी आंखें क्या देखती, मेरी आंखें क्या देखती? आप जैसा हुस्न वाला किसी माँ की गोद में आया ही नहीं। और सहाबी का कीदा क्या है? खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन। अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया। अल्लाह ने आपको हर ऐब से, आपको थोड़ा बोलना पड़ेगा, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया। और सहाबी का कीदा है
بات آئی اور ان کے بے عیب ہونے کی بات آئی تو مجھے سیرت کی بہت سی کتابوں کا ایک نچوڑ یاد آیا. اگر آپ ساتھ ہیں تو پھر میں آپ کے پاس یہ بات پیش کروں. حضور کو جو دیکھے میں نے دعویٰ کیا وہ ہیں ہی ایسے جو دیکھ کے عاشق ہو جائے, جو دیکھ کے شیدا ہو جائے, جو دیکھ کے فدا ہو جائے, وہ بے عیب وہ حسن والے. آئیے سیرت کی کئی کتابوں سے کا ایک اتنا مجموعہ نچوڑ کر آپ کی خدمت میں پیش کروں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ, سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ 2 بار بیوہ ہو چکی تھی, 2 بار, اور دوسرے شوہر کے جنازے پہ اتنا رو چکی تھی کہ مکے والے سمجھ گئے تھے کہ اب یہ کسی سے نکاح نہیں کرے گی. عرب میں دستور تھا جو بیوہ جس شوہر کے جنازے پہ دن تک رو لے, بہت زیادہ رو لے, تو یہ نشانی تھی کہ اب اس کو نکاح دوسرا نہیں کرنا. 2 بار بیوہ ہو چکی, تیسرے نکاح کے لیے بڑے بڑے سرداروں نے دعوت دی, نہ کہہ دیا میں کسی سے نکاح نہیں کروں گی. اور وہ ملکہ تجار تھی, بہت بڑی دولت مند خاتون تھی. اور پھر یہ وہ مختصر عرض کر رہا ہوں اختصار کے ساتھ کہ مکے والے ایسا کرتے تھے کیونکہ مکے کا حال تو لا قانونیت کا تھا. کسی کا بھی مال کھا جانا ان کے لیے کوئی عیب نہ تھا, کسی کا بھی مال لوٹ لینا ان کے لیے کوئی عیب نہ تھا. مکے کے حالات اتنے بگڑے ہوئے تھے, ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرتے تھے. مکے کے حالات اتنے بگڑے ہوئے تھے, اللہ کے گھر پہ انہوں نے 360 بت سجا کر کے رکھے تھے. اتنے بڑے زنا کے ماحول کے اندر لوگ ڈوبے تھے کہ اگر زنا کرنے کے لیے کوئی عورت نہیں ملتی تو وہ ماں کے ساتھ زنا کرتے تھے, وہ جانوروں کے ساتھ زنا کرتے تھے. مائیں اپنے بچوں کو اپنی گود میں شراب پلاتی تھی, جیسے ہم اپنے بچوں کو نیند کی دوا پلاتے ہیں, بچے روتے ہیں تو وہاں شراب پلائی جاتی تھی. مکے کا ماحول پلٹے اٹھا کر ایک ایک سردار 500 بچیوں کا قاتل تھا, اپنے ہاتھ سے بچیاں زندہ دفن کی جاتی تھی, جتنا کہیں کم ہے. لیکن بہرحال تو مکے کے ماحول سے سیدہ خدیجہ پریشان تھی. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضرت ابو طالب کے لیے ایک پیغام بھیجا, او سردار بتا, سردار مکہ, مکے والے میرا مال لوٹ کر کھا جاتے ہیں, تھوڑا کوئی تدبیر تو کر, کوئی سامان تو کر. حضرت ابو طالب نے یہ کہا میں مکے کے جو لوگ جن سے تجھے خطرہ ہے ان کو تیرا پارٹنر بنا دیتا ہوں. میں پارٹنر کہہ رہا ہوں لیکن وہاں شریک کہا گیا, تھوڑا سا الفاظ آپ سمجھ لیں گے, امید ہے وہ شریک بنا دیتا ہوں کاروبار کے اندر. اور پھر حضرت سیدہ خدیجہ نے کہا ٹھیک ہے, مکے کی حد تک تو میرا مال محفوظ ہو گیا, اب میرا مال تو شام بھی جاتا ہے, یمن بھی جاتا ہے, مصر بھی جاتا ہے, اب وہاں میرا مال کون سنبھالے گا؟ تو حضرت جناب ابو طالب نے کہا کہ میں تیرا مال جہاں تک سنبھال سکتا تھا سنبھال دیا, اب میں تو بوڑھا ہو گیا, میں وہاں تک جا نہیں سکتا, اس لیے میں تیرا مال سنبھال نہیں سکتا, اب میں یہاں سے معذرت چاہتا ہوں. تو خدیجہ نے کہا ابھی تک میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن سنا ہے کہ تیرا کوئی بھتیجا ہے اور وہ بہت اچھا آدمی ہے, بڑا نیک انسان ہے, بڑا پرہیزگار ہے, مکے والے اس کو صادق الوعد الامین کہتے ہیں, اپنی امانتیں اس کے پاس رکھتے ہیں, تو کیا تو اپنے بھتیجے کو میرا مال لے کے نہیں بیچ سکتا؟ اے سردار مکہ, آپ نے فرمایا میرا بھتیجا مزدوری پسند نہیں کرتا. میں یہاں رک کر لوگوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں, جس نبی نے مزدوری پسند نہیں کی اس نبی کا کلمہ پڑھنے والی اکثر امت کا حال ہے کہ وہ مزدوری کر رہی ہے. حضور نے مزدوری پسند نہیں کی, مزدور مت بنو, مکھیا بنو, مکھیا سیٹ. کچھ لوگوں نے سبق پڑھا کہ مسلمانوں کا مذہب تو غریبوں کا مذہب ہے. میں نے کہا اللہ کے بندو دین پڑھو, پہلے دین پڑھو, ایمانداری سے دین پڑھو. رسول اعظم سے لے کے امام اعظم تک, امام اعظم سے لے کے غوث اعظم تک کون غریب ہے مجھے یہ تو بتاؤ. آپ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا مذہب غریبوں کا مذہب ہے. رسول اللہ کی مہینے کی آمدنی لاکھوں روپے کی تھی. حضور علیہ السلام یمنی جبے پہنا کرتے تھے, پیون والا بھی پہنا امت کی تعلیم کے لیے, یمنی بھی پہنا, اور بعض جبے تو ایسے ہیں کہ 27 اونٹ دے کر ایک ایک جبہ خریدا. ایک بات اور آپ سے پوچھتا ہوں, ایک بیوی کو پالنا آسان ہے؟ اتنی بڑی بڑی فیکٹریاں لگا کر کے بیٹھے ہو, کارخانے لگا کے بیٹھے ہو, ایک سے ناک میں دم نہیں آتا. جو 11 بیویوں کا خرچہ اٹھاتا وہ غریب ہوگا. اور صرف 11 بیویوں کا خرچہ نہیں, پھر
नजराना दिया गया, हुजूर ने नहीं कबूल किया। कुरान की नस है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा। लोग पैसे लेकर आए, हुजूर ले लें, अल्लाह ने मैं इसे कह दो, देने वाला क्या लेगा? महबूब इनसे कह दो कि मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, तुम मेरे टुकड़ों पे पले हो, पलने वाला नहीं किसी को पालता है, मैं पालने के लिए आया हूं, पलने के लिए नहीं आया। हुजूर अलैहिस्सलाम, कुरान की नस है, शान नुज़ूल उठा करके देखे, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। आप कहेंगे नहीं हदिया कबूल करना तो सुन्नत है, मैंने कहा हदिया कबूल करना सुन्नत है। हदिया में कभी दूध आता था, कभी कपड़े आते थे, कभी खजूरें आती थी, लेकिन पैसे आए तो कुरान ने क्या कहा? ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, कुछ नहीं लेना चाहता, ले जाओ, वापस किया। लेकिन फिर क्या कहा? इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, देने की हिम्मत है, देना ही चाहते हो ना, पैसे ना दो, मोहब्बत दो, मोहब्बत, उनसे मोहब्बत चाहते हैं, किसके लिए? इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मवद्दत करो किससे? मेरी औलाद से। अपनी औलाद छोड़ जाओ, उनसे प्यार करो। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक प्यार कर रहे हैं, इससे बड़ा नजराना क्या हो सकता है? इसीलिए लोग किसी की आल से प्यार करें ना करें, लेकिन नबी की आल से मुसलमान आज तक कर रहा है, और जिसका ईमान सलामत है वो क़यामत तक करता रहेगा। कि हुजूर गरीब नहीं थे, बल्कि माअज़ल्लाह तहकीर के लिए जो हुजूर को गरीब कहे वो काफिर है। उलमा से पूछ लेना, तहकीर के लिए अगर कोई हुजूर को गरीब कहे, आप फिर आप कहेंगे पेट में पत्थर बांधते थे, मैं कहा बिल्कुल बांधते थे। जिसकी फ्रीज भरी होगी हो, अगर वो भूखा रहे तो ये उसका ज़ुहद है, उसका तकवा है। जिसके दोनों हाथ भरे हुए हों, जिसके खजाने भरे हुए हों, अगर वो भूखा रह रहा है तो ये अल्लाह के लिए, तालीम उम्मत के लिए, वरना उनके पास जितनी दौलत थी किसके पास? आज भी उनके खजाने बच रहे हैं, वो बांट नहीं। और फिर मैंने कहा था कि गौस पाक भी गरीब नहीं थे, इमाम आजम भी गरीब नहीं थे। गौस पाक तो इतने महंगे कपड़े पहनते थे कि उस कीमत का कपड़ा बादशाह को भी नहीं मिलता था। लो, और फिर हफ्ते में एक दिन नहीं पहनते थे नया, रोज नया पहनते थे। एक बार जो पहन के उतार दिया, दोबारा फिर नहीं पहना, वो किसी फकीर को पहना दिया, किसी गरीब को पहना दिया, किसी मुफ्लिस को पहना दिया। तो मेरे मजहब में तो रसूल आजम से लेकर के गौसे आजम तक कोई गरीब ही नहीं है। और लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हुजूर तो बहुत गरीब थे। मैंने कहा कि तू समझा ही नहीं, तो नहीं समझा नबी की असलियत को। बात दूर निकली अस्करा, तो कभी इंशाल्लाह ये बहस छिड़ेगी तो इस पे दलीलें बहुत हैं, बहुत दलीलें हैं कि हुजूर कितने मालदार थे, ये बहुत दलीलें इस पर हैं। लेकिन आप कहते हैं इस्लाम सादगी का मजहब है, मैंने कहा सादगी भी समझने की जरूरत है। सादगी कपड़ों और लिबास का नाम नहीं है सादगी। अगर आप 2 रुपए मीटर का कपड़ा पहने और दिल के अंदर घमंड है कि मुझसे बेहतर सूफी कोई नहीं, तो ये कौन सी सादगी है? सादगी कपड़ों में नहीं है, सादगी दिल में। करोड़ रुपए का भी कपड़ा पहन ले तो तेरे दिल में अना न आए, बल्कि तेरा दिल झुक कर कहे इस काबिल न था मगर तूने पहनाया। सादगी दिल की कैफियत का नाम, सादगी लिबास का नाम नहीं, सादगी जूतों का नाम नहीं। बल्कि एक मर्तबा इमाम मूसा काज़िम ने बड़े महंगे जूते पहने, तो बादशाह वक्त ने कहा आले नबियों के इतने महंगे जूते पहनते हो? और फरमाए इतने महंगे इसीलिए पहनते कि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों तक रहे, हमारे चेहरे तक ना आने पाए। तुम्हारी नहीं है कि तुम सिर्फ जूते देखते रहो, चेहरे ना देख सको। ये उनकी शान, ये उनका मकाम। कोई ये फलसफा समझे तो ऐसे ये कर रहा था। हज़रत अबू तालिब ने कहा मेरा भतीजा मजदूरी करना पसंद नहीं करता। ये मैं बहुत सी किताबों का निचोड़, एक किताब में ये पूरी दास्तान आपको नहीं मिलेगी, ढूंढिएगा भी मत। ये कई किताबों का इत्र मजमुआ समेट करके अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूं। वो मजदूरी को पसंद नहीं करता, तो क्या आपको पता है
میں تو مزدوری کی بات بھی نہیں کر رہی، میں تو ایک بیوہ کی مدد کی بات کر رہی ہوں۔ اور میں نے سنا ہے کہ آپ کا بھتیجا بیواؤں اور یتیموں کا بڑا غمگسار ہے۔ ہاں یہ بات تمہاری اچھی ہے، میں جا کر اس سے بات کرتا ہوں۔ حضور کے پاس گئے، کہا بھتیجے ایک بیوہ ہے، اس کا مال لوگ کھا جاتے، میں نے اس کو سیو کر دیا، لیکن شام یمن اور مصر میں لوگ جاتے جاتے چیٹنگ کر جاتے ہیں، تو کیا تم اس کی مدد کے لیے جا سکتے ہو، بیوہ کی مدد کے لیے؟ آپ نے فرمایا چچا آپ تو جانتے ہیں میں مزدوری کو پسند نہیں کرتا۔ وہاں بیٹے مزدوری نہیں کرنا ہے، وہاں ایک بیوہ کی مدد کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے تو جاؤ، کہاں وہ فلاں محلے میں رہتی ہے، خویلد کی بیٹی ہے، نام خدیجہ اس کا، حضور ان کے گھر پہلی مرتبہ گئے۔ اب ذرا دیکھنا، میرا دعویٰ تھا نا جو دیکھے، بیوٹی ایسی کہ جو دیکھے محبت کرنے میں مجبور ہو جائے۔ ایک اور خاص بات بس کروں کہ جو بھی حسین ہوا ہے نا حسن والا، اس کے حسن کی وجہ سے فتنے پیدا ہوئے۔ ہمیشہ حسن والوں نے فتنے پیدا کیے۔ اس کو دیکھ کر کسی کو نفسانی محبت ہوگی، جھگڑے ہوئے، لڑائیاں ہوئی۔ پہلا جھگڑا کیسے ہوا؟ بھائی بھائی میں، حسن کی وجہ سے۔ باپ کی نافرمانی کسی نے کیوں کی؟ حسن کی وجہ سے۔ دنیا میں پہلا شرک کیوں ہوا؟ حسن کی وجہ سے۔ یہ حسن والے اتنے خطرناک ہیں، کسی کو باپ کا نافرمان بنائے، کسی کو بھائی کا قاتل بنائے، کسی کو مشرک بنا دے۔ اتنے حسن والے خطرناک ہے نا، کتنے خطرناک ہوتے حسن والے کہ اگر ڈس لے، سانپ کا ڈسا ہوا بچ سکتا ہے، حسن والوں کا ڈسا ہوا نہیں بچ سکتا۔ سانپ ڈستا ہے تو جان دیتا ہے، حسن والے ڈستے ہیں تو ایمان کو بھی خطرہ ہو جاتا ہے نا۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ حسن والوں سے پیار کرو، تو ہم بھی کہتے ہیں کوئی حسن والا ایسا بھی تو لاؤ۔ حضور کے حسن کو دیکھ کر جس کو محبت ہوئی، وہ قلبی محبت ہوئی، نفسانی محبت کسی کو نہیں۔ 14.5 صدیاں بیت گئی، کسی کو حضور علیہ السلام سے نفسانی محبت نہیں ہوئی، روحانی محبت ہوئی۔ مومن کو بھی محبت ہے تو روحانی ہے، کافر کو بھی محبت ہے تو روحانی ہے۔ اسی لیے حضور مفتی اعظمین کہتے ہیں وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کے چلے، ہنسی تم ہو فتنے مٹا کے چلے۔ اللہ اکبر۔ اور حسن والوں نے بھائی بھائی کو لڑا دیا۔ یہ ایسا حسن والا ہے جنہوں نے مدینے میں صدیوں سے لڑنے والوں کو عقد مواخات کے گاٹھی میں باندھ کر کے دونوں کو سگے بھائی سے زیادہ ایک دوسرے سے پیار عطا کر دیا۔ وہ حسن والوں نے قتل کرائے، یہ حسن والوں نے قتل کرنے والے کو زندگی دینے کا شعور عطا کر دیا۔ اور حسن والے گھمنڈی ہوتے ہیں، کوئی ان کی عاجزی پر قربان تو جائے جب یہ اللہ سے ملنے جاتے ہیں اور اللہ کہتا ہے محبوب آپ اتنی بلندی پر آئے، اتنی بلندی پر کوئی نہیں آیا، آپ کو کس لقب سے پکاروں؟ تو عاجزی کا حال یہ کہتے ہیں مجھے بندہ کہہ کے پکار، اس سے بڑھ کر میں کچھ نہیں چاہتا۔ اسی لیے سفر معراج بھی بیان ہوا تو کس شان سے بیان ہوا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، عبدیت کے ساتھ سفر معراج بیان ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، فرض یہ کر رہا تھا خدیجہ کے گھر کے لیے، جناب ابو طالب نے کہا کہ جاؤ اور جا کر کے بات کر لو۔ اب خدیجہ خود فرماتی ہیں، سیدہ خدیجہ کہتی ہے کہ میرا گھر مکے میں ایسے مقام پر تھا، نہ سورج نکلتے ہوئے اور نہ سورج ڈوبتے ہوئے میرے گھر میں سورج کی کرن کبھی نہیں آتی تھی، نہ نکلتے ہوئے آتی تھی نہ ڈوبتے ہوئے آتی تھی۔ جیسے ہندوستان میں اگر کسی کا مکان ایسی جگہ پہ ہو کہ شمال اور جنوب کی طرف ہو، یا تو شمالن ہو یا تو جنوبن ہو، تو سورج نکلتے وقت بھی اس کے گھر کے دروازے کے اندر سے سورج کی کرن نہیں آئے گی، سورج ڈوبتے وقت بھی اس کے دروازے سے سورج کی کرن نہیں آئے گی۔ خدیجہ کہتی ہے میرا گھر ایسے مقام پر تھا، دروازہ ایسے سمت میں تھا کہ نہ نکلتے وقت تو سورج کی کرنیں دروازے سے آ سکتی تھی، نہ ڈوبتے وقت دروازے سے آ سکتی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میں اپنے دروازے کی طرف پیٹ کر کے اور اپنی دیوار کی طرف رک کر کے ایک کام میں مصروف تھی، اچانک میں نے کیا دیکھا کہ سورج کی کرن میری دیوار پر پڑی، سورج کی کرن میری دیوار پر پڑی۔ میں حیران تھی، یہ سورج کدھر سے نکلا؟ آپ نے سنا نا کبھی کبھی لوگ محاورہ کہتے ہیں کدھر سے سورج نکلا
آج چاند کی در سے نکلا تو سیدہ خدیجہ کہتی میں حیران تھی، آج سورج کی در سے نکلا، کیونکہ روزانہ کا معمول تو یہ ہے نہ نکلتے وقت تو میرے دروازے سے کرنے آتی ہے، نہ ڈوبتے وقت آتی ہے، لیکن یہ دیوار میں کرن کیسی؟ تو میں نے مڑ کر کے دیکھا، واللہ میں ڈھیر ہو گئی کہ وہ تو سورج سے بھی زیادہ مہتاب اور آفتاب کا رشک تھا۔ حضور کے صحابہ کہتے ہیں حضور کے چہرے سے نور کی شمعیں نکلا کرتی تھی، دیکھنے والا ہیبت میں آ جاتا تھا، ہیبت صدا ہو جاتا تھا، دیکھنے والا ہیبت میں پڑ جاتا تھا، جب وہ کرم کرتے تھے تو فدا ہو جاتا تھا۔ بلکہ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہے جب وہ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور کی کرنیں نکلتی تھی تو اندھیرے میں اجالا ہو جاتا تھا، بلکہ فرماتی ہے میری سوئی گم ہو گئی، میرے کمرے میں آ کے مسکرایا تو میں نے گم شدہ سوئی کو اٹھا لیا۔ امام عشق و محبت کہتے ہیں سوزن گم شدہ مٹی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ ایسی روشنی حضور کے چہرے کی بھی، واللہ یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جب میں محمد کو اپنے گھر لے کر کے گئی، جب میں محمد کو روح فدا اپنے گھر لے کر کے گئی تو میرے گاؤں کی عورتیں کہتی تھی حلیمہ تو غریب عورت ہے، رات کے وقت چراغ بجھا دیا کر، رات کے وقت چراغ جلا کے سونا اچھا نہیں، اگر آج کا تیل بچے گا تو کل کو کام آئے گا، اس لیے تو رات رات پر جو چراغ جلاتی ہے نا یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ حلیمہ نے کہا واللہ جب سے آمنہ کا لال لائی ہوں میں نے کبھی گھر میں چراغ جلایا بھی نہیں ہے۔ کوئی ایسا حسن والا تو لا کر بتاؤ نا، لوگ کہتے ہیں بیوٹی ہو تو عشق ہو، کوئی ایسا بیوٹی والا تو لا کر کے بتاؤ۔ فراتی حلیمہ سعدیہ پھر میرے گاؤں کا ماحول ہو گیا، جب بھی گاؤں والوں کو روشنی چاہیے گاؤں والے مجھے کہتے تھے حلیمہ ذرا تیرا بیٹا لے آنا، تو جہاں جہاں لے کر کے جاتی وہاں وہاں روشنی ہو جاتی۔ ایسا کوئی بیوٹی والا تو نہ ہے، میں حیران ہوں۔ بڑا حلیمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی روشنی میں نے دیکھی تو میں نے ایسا چیزا کبھی نہیں دیکھا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے جگمگا اٹھی میری گور کی کھاں تیرے قربان چمکنے والے، اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا حضرت آمنہ کہتی ہے جو بھی آتا تھا میں اس سے اپنی شرطیں منواتی تھی، لیکن جب وہ آئے میں نے کچھ نہیں کہا، میرا دل کہتا تھا کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، یہ سچے کا چہرہ ہے، اور ایسا سچا جس کو دیکھ کر جھوٹے سچے ہو جائیں، مردہ مسیحا ہو جائیں، بخیل سخی اور جواد بن جائیں، گمراہ آسمان ہدایت کے تارے بن جائیں۔ وہ کہتے رہے میں سنتی رہی، وہ چلے گئے، طے کر کے چلے گئے، تاریخ طے ہوگی، قافلہ اس دن جائے گا اس دن جائے گا۔ میں نے اپنے سب سے معتمد غلام میسرہ کو بلایا اور بلا کے کہا میسرہ دیکھ جب بھی نا میں نے قافلہ بھیجا لوگوں نے میرے ساتھ دھوکا کیا، اس لیے میں تجھے کہتی تھی کہ مال کا دھیان رکھنا، لیکن آج الفاظ میرے دھیان سے سن، تو نے مال کا کوئی دھیان نہیں رکھنا، تو نے دھیان رکھنا محمد کا۔ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی آقا کا نام آئے تو درود پڑھا کرے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرے، اور بلکہ درود پہ ڈوب جاؤ، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے درود پڑھو، اس لیے کہ جو درود کے دروازے سے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے وہ مقبول ہی ہو جاتا ہے۔ بچوں کو درود کا عادی بناؤ۔ اب آپ سن رہے ہیں، اگر جاگتے ہیں تھکے ہوئے تو سنیے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے کہ میں نے میسرہ سے کہا میسرہ یاد رکھ تو نے سامان کا دھیان، سامان تو رہے گا ہی رہے گا، جس کی پناہ میں دے دیا سامان پھر وہ رہے گا، لیکن تو نے دھیان محمد کا رکھنا۔ اس نے کہا کہ مال کا کرنا کیا ہے، کہ اس پہ نظر رکھ، اس کے عیب دیکھ، توجہ ہے اسی لہجے میں بولنے کافی، کیونکہ میری تقریر مومن کافی سب سنتے ہیں، تو جانبدارانہ طور پر کوئی یہ سمجھے کہ میں بول رہا ہوں، اللہ کبھی نہیں، صرف عقیدت نہیں بلکہ حقیقت بول رہا۔ خدیجہ کہتی ہے ان کے عیب دیکھنا ہے اور سارے عیب گننا،
شمار کرنا، بھولنا نہیں، یاد کرنا، اور مجھے آگے بتانا کہ ان میں عیب کیا ہے۔ جس کو عیب لکھنے پہ مقرر کیا جائے، جس کو عیب ڈھونڈنے پہ مقرر کیا جائے، خلقت مبرأ من کل عیب، صحابی کا عقیدہ جس میں کوئی عیب ہی نہیں ہے، لیکن بولنے والے بولتے ہیں۔ خدیجہ کہہ رہی اس کے عیب نکالنا ہے، جو اس کے اندر ہے وہ ڈھونڈنا، تو نے ایک نظر رکھنا، باریک نظر کہ عیب کیا ہے۔ قافلہ گیا تو قافلہ آیا، آنے جانے میں بہت لمبی تفصیل ہے، میرا ٹائم مکمل ہونے کو قریب ہے، اور ابھی میں نے کوالٹی اور ریئلٹی پر بھی کوئی گفتگو کرنی ہے، میں کروں گا، کیونکہ کل میں نے اس عنوان کو کہیں چھیڑا تھا تو لوگ نے شکایت کی کہ آپ نے یہ ظلم کیا، میں نے کہا کیا کیا، اور کہا کہ کوالٹی ریئلٹی تو آپ نے بولی نہیں، میں نے کہا کہ ٹائم ہی ختم ہوا تو میں کیا بولوں۔ لیکن سنو، اپنے محبوب کا ذکر کرنے بیٹھا ہوں جس کے ٹکڑے کھاتے ہیں نا، باپ دادا بھی پل رہے تھے، ہم بھی پل رہے ہیں، نسلیں بھی پل رہے ہیں، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، سنے باتیں جس کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں، اور کیوں نہ گائیں کیونکہ ہے سب کچھ انہی کا۔ ہمیں جھوٹ بولنے سے ڈر لگتا ہے نا، سچائی سے کون ڈرے گا؟ ہاں، کنکن کو آرسی کیا ہے؟ میرا تو چیلنج ہے، جس کے قائد ہے لا کر کھڑا کر اور میرے محبوب کو پھر دیکھ، واللہ اگر سب پر غالب نہ آ جائے تو غلامی دیکھ دیں گے۔ مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو، جگ راج کو تاج تورے سر سوہے، تجھ کو شہید و سرا جانا، لگا بدرن فی الوجہ الاجمل، خطحان ماں زلف عبر اجل، تورے چندن چندر و برو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا۔ اور علامہ جامی کہتے ہیں آیات قرآن ابرویت، جامی کہہ رہے ہیں آیات قرآن ابرویت، تفسیر قرآن کے سویت۔ کیا کہہ رہے ہیں بتائیں؟ فارسی میں کہہ رہے ہیں، اس کو اردو میں کہوں، آقا آپ کی آیت ہے قرآن، آپ کے ابرو قرآن کی آیت ہے، آپ کی ابرو، آنے والے آئیں گے جانے والے جائیں گے، ذکر رسول سے بڑھ کر کسی کا آنا جانا نہیں۔ اگر آپ ادھر دھیان دیتے تو مجھے افسوس ہے، لیکن توجہ ادھر ہونی چاہیے، کیونکہ میں لوگوں سے اکثر کہتا ہوں اسلامی بیان کروں تو لوگ کیسے بھی بیٹھتے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب میں اپنی آقاؤں کا ذکر کرتا ہوں تو پھر لوگوں نے ذکر رسول کی طرف توجہ کرنا چاہیے، میری طرف نہیں، ذکر رسول کی طرف میں کیا چیز ہوں، کچھ بھی نہیں، ذکر رسول کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں آپ کی ابرو قرآن کی آیت ہے اور آپ کی زلفیں قرآن کی تفسیر ہے، اور کہتے ہیں آپ کا چہرہ میرا قرآن ہے اور آپ ہی ایمان ہے، آپ ہی ایمان ہے۔ جامی کے آیات قرآن ابرویت، تفسیر قرآن یسویت، روئے تو قرآن ماں ایمان ہوئی، ایمان ہوئی۔ اس مضمون کے امام اہل سنت کیوں بیان کرتے ہیں؟ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، انسان انسان کو انسان ہے، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ کاف کے سو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ قافلہ گیا، قافلہ آ بھی گیا، اور جب قافلہ آنے لگا، قافلہ جمانے تفسیر ہے اس میں کہ قافلہ جمانے لگا تو میسرہ بھاگتے بھاگتے پہلے آیا۔ خدیجہ اپنی سہیلی نفیسہ کو لے کر، سیدہ خدیجہ اپنی سہیلی نفیسہ کو لے کر اپنے ٹیرس پر بالا خانے پر بیٹھی تھی، دیکھ رہی تھی آنے والے قافلے کو۔ پورا قافلہ گرد میں چھپا ہوا تھا، دھوپ تھی، عرق کی چلچلاتی، اور قافلہ چلنے سے جو جانور کے پیر سے لگ کر دھول اڑتی، پورا قافلہ گرد میں ایک چہرے کی ٹکیا نور میں بھی چاند کی طرح چمکتی نظر آئی۔ صرف
समझाने को है, वरना ये चेहरा और टिकिया और क्या क्या बात है। वहां तो सारी लुगतें सिमट करके दुनिया में कोई ऐसी लुगत इजाद दी हुई जो मेरे महबूब की वस्फ का और उनकी सना का हक अदा कर सके। और अल्लाह का कलाम जहां पर हद मुतय्यन न करे और अल्लाह का कलाम जहां हद मुतय्यन किए बगैर गुजर जाए, उसकी हद कोई बयान कर सकता है? सबकी हदें बयान की। मूसा अलैहिस्सलाम की हद ये बयान की, कल्लम अल्लाह ये बयान की, ये हद है मूसा अलैहिस्सलाम की। लेकिन जब मेरे महबूब की बात है तो कहा वरफ़अ बअदहुम दरजात, किसी को दर्जों बुलंद किया। कितना बुलंद किया कोई हद ही नहीं। वल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, आपकी पिछली घड़ी से आने वाली बेहतर है। वरफ़अना लक ज़िक्रक, आपके लिए आपका जिक्र बुलंद किया। कोई हद है उनके उरूज की? कोई हद नहीं। जिसकी हद खुदा मुतय्यन न करे, उसकी हद बंदे को मुतय्यन करने का हक क्या है? ये अकीदा तौहीद के खिलाफ है। लोग हमसे कहते हैं ये काम रसूलुल्लाह ने नहीं किया तो आप करते हो, हम कहते हैं ये काम अल्लाह ने नहीं किया तो आप क्यों करते हो? जब नबी की हद मुतय्यन करने का काम अल्लाह ने नहीं किया तो आप क्यों करते? ये तो तौहीद के खिलाफ है। आप तौहीद की दावत देने के लिए निकले हो, आपको हक क्या है? तौहीद क्या है? बगैर हद के बयान किया जाए कि महबूब क्या है। और जिसकी हद बयान हो जाए फिर वो महबूब कहाँ रहता है? जिसकी हद बयान हो जाए फिर वो महबूब कहाँ रहता है? वो कहते हैं मौलाना फिरके क्यों बने? मैंने कहा फिरके इसलिए बने कि महबूब पर्दे में आया। वहां तक जुमला पहुंच जाए फिर आगे बढ़ता। फिरके इसलिए बने कि महबूब पर्दे में आया। कैसे? मैंने कहा समझे नहीं। हुजूर अल्लाह की गैरत के 70,000 पर्दों में आए। बच्चे हो तो फिर सुने, अल्लाह की गैरत के 70,000 पर्दे अपने रुख अनवर पे डाल करके आए। अब जरा समझना, अब तवज्जो करना, फिरके कैसे बनते हैं और सच्चा फिरका कौन सा होता है? सच्चा। अपनी कोई बात नहीं करूंगा, आपकी अदालत की बात है। एक मौलाना साहब कपड़े का पर्दा मुंह पे डाले और आपके जलसे के स्टेज पर आए। मैंने पूछा बूझो कौन? तो आप कपड़े के पर्दे में उनको देख के कहेंगे हामिद भाई। कोई दूसरा कहेगा सादिक रज़वी साहब, कोई कहेगा मौलाना यूसुफ, कोई कहेगा मुफ्ती सलाउद्दीन साहब, कोई कहेगा फुला साहब। और जितनी मुंह कि अब जो जितने मुंह बनेंगे उतने फिरके ही बनेंगे ना। इसके मानने वाले उसके मानने वाले। फिरका कहते किसको है? गुरु को फिरका कहते हैं। गुरु को फिरका। तो बोलो सब कैसे बोल रहे? अपने कयास से, अपने दिमाग से। कोई सच्चा है इसमें? कोई सच्चा है? झूठे सब। क्यों? क्योंकि जो कपड़े के पर्दे में आए उसको पहचानना किसी के बस की बात नहीं। तो यही तो हम कहते हैं, अरे जो कपड़े के पर्दे में छुप के आए, बड़े से बड़ा मौलवी उसको नहीं पहचानता, तो जो अल्लाह के गैरत के पर्दों में छुप के आए उसको कोई कैसे पहचान सकता है? अब उसके बारे में सही जवाब क्या है जो छुप के आया? सही जवाब क्या है? सही जवाब क्या है? सही जवाब ये अल्लाह ही जाने क्या है। सही जवाब क्या है? अल्लाह ही जाने क्या है। कोई कहता है बशर है, कोई कहता है हमारी तरह है, कोई कहता है ऐसे है, कोई कहता है वैसे। मैंने कहा इसी से तो फिरके बनते हैं। लेकिन जब हम सुन्नियों ने देखा तो हमने कहा, क्या कहा? हमारे इमाम कहते तेरे तो वस्फ आए तनावी से है बरी, हैरान में शाह। मैं क्या कहूँ?
اس لیے کہتے ہیں کیونکہ کوئی ان کو خدا نہ سمجھنا. لیکن اللہ کے بندے کیسے میری طرح آپ کی طرح نہیں. میرے امام کہتے ہیں کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی چپ ہو رہا یہ کہہ کے چپ بول مت چپ چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا 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 کروں تجھے. اور پھر نتیجہ نکالتے ہیں لیکن رضا نے ختم سکائش پہ کر دیا. نعرہ طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله بیٹھ کر درود شریف پڑھنے پہلے اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خاندان نبوت کے چشم و چراغ پہلے سے موجود تھے اور اس امام اہل سنت اعلی حضرت پر ہم سنیوں کو ناز ہے. ان کے خانوادے کے چشم و چراغ حضرت علامہ مولانا توصیف رضا خان صاحب قبلہ حضرت کے حضور اعلیٰ حضرت کے نبیرہ اور ایک رشتے سے نہیں بلکہ دو دو رشتے سے. اگر یہ کہوں اپنے الفاظ میں کہ یہ نجیب الطرفین اولاد امام احمد رضا کی, کیونکہ اعلیٰ حضرت کے دو بیٹے تھے حجت الاسلام مولانا شاہ حمید رضا خان صاحب اور حضور مفتی اعظم سرکار سیدی مصطفیٰ رضا خان صاحب. حضور مفتی اعظم کی بیٹی اور حضور حجت الاسلام کے بیٹے, حجت الاسلام کے بیٹے حضرت ابراہیم رضا خان صاحب جیلانی میاں اور مفتی اعظم کی بیٹی سرکار بیگم, دونوں کا نکاح ہوا اور اس نکاح سے جو شہزادے پیدا ہوئے ان میں سے ایک شہزادے کا نام ہے ریحان رضا خان صاحب رحمانی میاں اور انہی کے فرزند ارجمند ہیں حضرت علامہ توصیف رضا خان صاحب. امام احمد رضا خان کی اولاد. ہم تو دعا کرتے ہیں مولانا جمیل الرحمان صاحب کے الفاظ میں حامد و مصطفیٰ رضا کے پھول مہکتا حشر یا رسول اللہ. امام احمد رضا سے سارے سنیوں کو پیار ہے الحمدللہ. حضرت کی تقریر بھی ہوگی انشاءاللہ. اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کیونکہ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ جب پانی آ جاتا ہے تو تیمم خود بخود ٹوٹ جاتا ہے. آپ آمد تیمم برخاست, پانی آ جائے تو تیمم کو توڑنا نہیں پڑتا, وہ خود بخود ٹوٹ جاتا ہے. انشاءاللہ میرے بڑے بھائی حضرت علامہ حمید سید حمید ربانی صاحب کو بھی آپ سنیں گے اور علامہ توصیف رضا صاحب کو بھی آپ سنیں گے انشاءاللہ. اور آج تو چنئی والوں کی گویا کہ رات والی عید ہو گئی. ہر دن کو عید ہوتی ہے, یہ رات کو عید ہو گئی. اس لیے کہ جو رات محبوب کی یاد میں گزرے اگر وہ عید نہیں ہے تو پھر کون سی عید ہے. ذکر نبی میں جو دن گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے, یاد نبی میں رات جو گزرے اس سے بہتر رات نہیں. سمیٹتے ہیں گفتگو کو, بات کرتے ہیں انشاءاللہ. ہاں جی اسٹیج والے بھی کہہ رہے ہیں میں بات کروں گا, آپ جب تک نہیں بس آپ تھکے نہیں, آپ کی محبت ہے, اللہ محبت ہے, آپ سب سلامت ہیں, سب سلامت ہیں. ہم لوگوں کو چنئی آنے کے بعد اچھا اس لیے لگتا ہے کہ اس کا پہلے نام تھا مدراس اور مدراس سے پہلے اس کا نام تھا مدارس. اس میں اتنے مدرسے تھے کہ اس کا نام ہی پڑ گیا تھا مدارس, مدرسے والا شہر. اسی لیے بڑے بڑے علماء مدفون ہیں. بعد میں پھر آپ مدرسے ختم کر دیے تو پھر آپ چنئی ہو گئے.
آپ سے کہتا ہوں پھر مدرسے قائم کیجیے. علامہ عبدالعلی فرنگی مہری جیسی ہستیت آپ کے مسجد کے ذہن میں آ رہا. آپ کو پتہ ہے کون شخصیت ہے؟ استاد العلماء، علم کا آفتاب و مہتاب تمہاری گلی میں سونا ہے. میں جب پہلی مرتبہ آیا تو میں نے دیکھا یہ علامہ عبدالعلی فرنگی مہری ہے. ہزاروں علماء کا استاد العلماء، امام المحدث، امام فلسفہ، اپنے وقت کا محدث مفسر. آپ دیکھیں حتیٰ کہ ان کو 12ویں صدی کا مجدد ڈکلیئر کیا ہے ہمارے علماء. مجدد، اور جو مجدد ہوتا ہے نا، جیسے وہ علماء اس کی طرف علم ظاہر کے حوالے سے رجوع لاتے ہیں، اولیاء روحانیت کے حوالے سے اس کی طرف رجوع لاتے ہیں. وہ 12ویں صدی کے مجدد میں گیا تو میں حیران تھا کہ اتنی بڑی ہستیاں سوری اور بھی بڑی بڑی ہستیاں ہوں گی، لیکن مجھے نہیں پتا. مجھے بھی نہیں پتا تھا. میں اچانک جب گیا وہاں جلسے میں پہلے آیا تو ایسی ہستیاں ہیں. اللہ کرے پھر وہی دن آئے، پھر مدارس کا شہر بنے اور آپ کے اندر وہ روحانیت الحمدللہ ہے اور مزید ہوگی. کیونکہ اب تو الحمدللہ اعلیٰ حضرت کا نام لیتے تھے، اعلیٰ حضرت کی اولاد بھی آپ کی زمین پر ہے انشاءاللہ. اللہ برکت عطا فرمائے. میں عرض کر رہا تھا کہ لوگوں نے قیاس سے کہا کہ یہ ہے یہ فرقے بنے، تو کہیں کیا؟ تو کیا کہنا ہوگا؟ اللہ ہی جانے. کیا کہتے ہیں میرے امام؟ کہہ لے کہ سب کچھ ان کے ثنا خواہ کی خاموشی. چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بول جائیں گے؟ کیا کی کوئی حد ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن وہ مرد قلندر جہاں عاشق تھا وہی فقیر بھی تھا. شریعت کی حدیں وہاں ٹوٹتی نہیں تھی. تو کیا کہیں گے امام؟ آپ تو کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سکن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ، خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے. اور آنے کے بعد انہوں نے کہا قافلہ آ رہا ہے، اور انہوں نے قافلے کو آتے دیکھا. یہی بات چل رہی تھی. قافلے کو آتے دیکھا، دھوپ تھی چلچلاتی، گرد اٹھ رہی تھی. ایسے عالم کے اندر وہ ایک چہرہ جس پہ گرد کا کوئی اثر نہیں، غبار کا کوئی اثر نہیں تھا. وہ چہرہ دور سے چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا. اللہ اکبر، سر پہ بادل سایہ کر رہا تھا. ایسے عالم میں سلام آگے کہتے ہیں مالکہ مبارک ہو، مبارک ہو. بہت سا نفع لے کر کے قافلہ آ رہا ہے، بہت سا فائدہ اٹھا کے کہا. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا چپ، میں نے یہ نہیں سننا تجھ سے، مجھے پتا ہے برکت والے کو بھیجا ہے تو برکت ہی ہوگی، خیانتکار کو بھیجا ہے تو مال ہی مال ہوگا. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ قافلہ لے کے کیا رہا ہے. میں سرا یہ بتا، میں نے تجھے مقرر کیا تھا کہ محمد کی زندگی کو دیکھنا، سفر میں پڑھنا، سفر میں ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا، اور ان میں جو عیب ہوں گے عیب، وہ عیب مجھے بیان کرنا. اب خدیجہ کہتی ہے میں سرا بتاؤ تم نے محمد میں کیا عیب دیکھے؟ اب میں سرا کیا جواب دے رہے ذرا اس کو سن لیں. پھر کہوں گا بیوٹی، یعنی مفکر کہہ رہا ہے بیوٹی ہوتی ہے تو عشق کرنا پڑتا ہے. ذرا کوئی ایسی بیوٹی دیکھے، اور بیوٹی کے ساتھ اب مختصر میں کوالٹی کو بھی جوائن کر لیتے ہیں. یہاں پر بیوٹی کے ساتھ کوالٹی کیا ہے میں سرا کی زبان سن لے. خدیجہ نے کہا نا کہ کیا تو نے عیب دیکھا؟ تو میں سرا کی زبان کھلی تھا مالکہ جب وہ چلتا ہے نا، جب وہ چلتا ہے تو پتھروں سے آواز آتی ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. ماں اس میں عیب کیا ہے؟ کہا وہ جنگل کے بنجر زمین پہ قدم رکھتا ہے تو وہ زمین ہری ہو جاتی ہے. کہا اس میں عیب کیا ہے؟ کہا اس کے پسینے میں کبھی بدبو نہیں آتی، اس کا پسینے سے راستے بہتے ہیں. کہا اس میں عیب کیا ہے؟ اس کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی. کہا اس میں عیب کیا ہے؟ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اس میں عیب کیا ہے؟ وہ کسی سے جھگڑا نہیں کرتا. اس میں عیب کیا ہے؟
जानवर उसकी ताज़ीम करते हैं, अपने मौला की है बस शान अज़ीम। जानवर भी करें जिसकी ताज़ीम, जानवर भी करें जिनकी ताज़ीम, सर्द करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सज्जे में गिरा करते हैं। ऐब बता है, उसमें ऐब क्या है? वो झूठी कसम नहीं खाता। ऐब क्या है? किसी का दिल नहीं तोड़ता। ऐब क्या है? वो खयानत नहीं करता। ऐब बता है, मालिका मैंने देखा कि जब वो किसी दरख्त के साए में आना चाहता है और लोग पहले से जाके बैठ जाते हैं, जगह खत्म हो जाती है, तो दरख्त की टहनियां आगे बढ़कर उसके सर पे साया बना लेती है। अरे अल्लाह के बंदे, ऐब बता ऐब, उसमें ऐब क्या है? ना जमीन पे उसका साया नहीं पड़ता। ऐब बता ऐब, वो मिट्टी पे कदम रखता है तो उसके कदम का निशान नहीं बनता। ऐब बता ऐब, तो मैं सलाह कहता है मालिका, मैंने तेरा नमक खाया है, नमक हराम नहीं हूँ, लेकिन तुझसे कहता हूँ अगर तू मेरे एक हाथ में चांद और दूसरे हाथ में सूरज ला के रख दे और फिर पूछे कि मोहम्मद में ऐब क्या है, तो मैं कहूँगा अल्लाह की कसम, अल्लाह ने उसको ऐसा पैदा किया है कि उसके अंदर ऐब मौजूद ही नहीं है। और मेरे इमाम इसको कहते वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं, ये हमारे नबी हैं, ये ब्यूटी, ये क्वालिटी, क्वालिटी पर एक बात, वरना ब्यूटी पर ही बात, ये इतनी ब्यूटीफुल बात है कि इस पर ही बात खत्म हो जाए, लेकिन क्वालिटी पे बात हुई। क्वालिटी ऐसी है, सब नबी शान वाले हैं, अपने नबी की क्वालिटी ऐसी है कि सब की शाने सिमट कर उनकी जात में आ गई। बदरजे अतम आ गई, बदरजे अकमल आ गई। देखो कैसे जनाब मूसा, अल्लाह ने मौजज़ात दिए, कुरान की आयत के मुताबिक अल्लाह ने उनको 9 मौजज़ात दिए। जनाब मूसा के कुल मौजज़ात कुरान की रोशनी में कितने? कुरान की 9 आयात कहता है 9 निशानियां दी। ठीक, हुजूर के लिए कोई मुतय्यन नहीं है। सबसे ज्यादा नबियों मौजज़ात मूसा अलैहि सलाम के पास, उसकी तादाद कुरान 9 बताता है। मुफ्ती अहमद खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर नईमी में लिखा है। ठीक, 9 मौजज़ात सबसे ज्यादा उनके पास है और 9 है। और हुजूर के पास कोई कहता चले तो मौजज़ा, बोले तो मौजज़ा, उठे तो मौजज़ा, बैठे तो मौजज़ा, सोए तो मौजज़ा, सैयदा को अपनी गोद में, सैयदा फातिमा को गोद में खिलाए तो मौजज़ा, हंसने को कंधों में उठाए तो मौजज़ा, सत्तों को तवील करे तो मौजज़ा, वो सो जाए तो मेराजे मनामी, वो जागे तो खुदा से हम कलामी। लेकिन क्वालिटी क्या है? जनाब मूसा अलैहि सलाम के पास कौम आती है और आकर कहती है अल्लाह के नबी हमें प्यास लगी है। क्या लगी है? प्यास, पानी चाहिए। इसका मतलब ये कि 1857 के बाद वाले फिरके खुश नसीबी ये थी कि मूसा अलैहि सलाम के दौर में नहीं थी, इसीलिए कौम को प्यास लगी तो वो आए कहाँ? किसके पास है? नबी के पास, क्योंकि पूरी कौम का अकीदा यही है, सारे अंबिया की अक़वाम का अकीदा यही है कि देता अल्लाह है, दिलाता नबी है। वरना वो ये नहीं कह सकते थे कि देने वाला अल्लाह ही है, अल्लाह ही दे सकता है, बेशक अल्लाह ही देता है, लेकिन उसकी शान है, शान गैरत है कि देने में वो किसी को वास्ता बनाता है। जब वो बेनियाज होकर के किसी को वास्ता बना रहे देने के लिए, आपको लेने के लिए वास्ता बनाने में तकलीफ क्या है? आपको क्या तकलीफ है? बहरहाल वसीले की बात है ये, फिर कोई वरना नए उन्वान शुरू हो तो फिर नया वक्त चाहिए। बड़ों की बारगाह में बैठकर इतनी लंबी तकलीफ बेअदबी से करीब ना, तो बात ये कर रहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास कौन आई? पानी की प्यास लगी है, मालिक पानी चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा लिया, पत्थर पे मारा, पानी के चश्मे जारी, पानी के चश्मे जारी हो गए।
قوم نے کیا بڑا معجزہ, چھوٹی موٹی بات نہیں, بڑی بات, لیکن میرے آقا کے پاس بھی قوم آئی. حضور پیاس لگی ہے, کوالٹی دیکھیں, کوالٹی, بیوٹی کے بعد ذرا کوئی کوالٹی بھی تو دیکھیں. اور پھر وہ بھی معجزات میں کوالٹی. معجزہ تو معجزہ ہے نا, لیکن کوالٹی کیا ہے؟ میرے آقا کے پاس آئے, حضور پیاس لگی ہے, وہاں پیاس لگتی ہے تو عصا چاہیے, پتھر چاہیے, پتھر پہ عصا ٹچ کرنا چاہیے کب پانی نکلتا ہے, نہ یہاں عصا نہ یہاں پتھر. جب پیاس لگتی ہے تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے پیاسے چھون کر ندیاں پنجاب میں رحمت کی ہے جاری. واہ واہ. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ, قوم کو جانا ہوا, عصا کو دریا کے مارا, دریا 2 ٹکڑے ہو گیا. بڑا معجزہ, کوالٹی. دریا زمین پہ بہتا ہے, دریا زمین پہ بہتا ہے, عصا مارا, ٹچ کیا, دریا پھٹ گیا, مگر کوالٹی دیکھی. چاند آسمان پر ہے, زمین سے بہت بڑا ہے, وہاں عصا ٹچ کیا جا رہا ہے, یہاں ٹچ نہیں کیا جا رہا, صرف انگلی کا اشارہ ہے, چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. کوالٹی دیکھیں, پھر دیکھیں کوالٹی. اللہ نے کہا موسیٰ تو چاہتا ہے کہ میں تجھے بھی اپنا محبوب بناؤں, تجھے چاہوں, تجھے قریبی کروں؟ مولا کون نہیں چاہے گا, تو اس سے محبت کر جس سے میں محبت کرتا ہوں. مولا وہ کون ہے؟ کب آمینہ کلال محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مولا وہ محبوب ہے, مولا وہ محبوب ہے, حبیب ہے, اور میں کلیم ہوں. ہم دونوں میں فرق کیا ہے؟ کلیم اور حبیب میں فرق. اب اللہ بتا رہے کلیم حبیب میں فرق. کلیم وہ ہوتا ہے, توجہ, کوالٹی دیکھیں, کلیم وہ ہوتا ہے جو گھر چھوڑ کے, گھر والوں کو چھوڑ کے, قوم کو چھوڑ کے سفر کر کے جنگل میں آتا ہے, 40 دن تک روزے رکھتا ہے, 40 راتوں کو جا کے عبادت کرتا ہے, اور پھر پہاڑ پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے ربی ارنی انظر الیک, مجھے دیکھنا چاہتا ہوں, اور جواب ملتا ہے لن ترانی, تم نہیں دیکھ سکتے. یہ کلیم ہے. اور حبیب وہ ہوتا ہے جو بستر پہ چادر ڈال کے سو رہا ہوتا ہے, اور جبریل کو 70,000 فرشتوں کے ساتھ پیش کر کے جا جاتا ہے, چلو چلو محبوب اٹھیے, اللہ آپ کا مشتاق ہے. یہ حبیب جب ان سے کلام کیا جاتا ہے, ان کو بھی معراج بھی طور والی, ان سے بھی کلام کیا, لیکن کلیم وہ ہے جس سے کلام کرتے نا راز کی بات تھی, ان سے بھی راز کی بات تھی. من جانب الطور الایمن وقربناه نجیہ, طور کے دائیں طرف تاکہ میں تجھ سے راز کی بات کروں. کلیم یہ ہے جس سے راز کی بات ہوتی ہے, لیکن راز کی بات ہوتی ہے تو پبلک میں پھیلا دیتے ہیں اس کو. یہ کلیم ہے. کیسے پھیلاتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں انک بالوادی المقدس طوا, پھیلایا کہ نہیں؟ آپ جب وہ وادی دعا میں آتے ہیں, پھر کہا جاتا ہے انی انا اللہ, باتیں جو یہ سب اوپن ہو گئی, کی راز کی, اور سب کھول کر بتا دیا. یہ کلیم ہے. کیا کہا؟ انی انا اللہ, میں اللہ ہوں, ہے نا, میری عبادت کر, اقیم الصلاۃ لذکری, یہ سب پورا مضمون آتا ہے. پھر نہ آگے آگے پھر وما تلک بیمینک یا موسیٰ, یہ سارے مضامین ہیں. اور پھر کلیم سے جو راز کی بات ہوتی ہے وہ سب کو بتا دی جاتی ہے. اور حبیب وہ ہے جب اس سے راز کی بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. جو ہم نے محبوب سے باتیں کرنی تھی کر لی, کلیم سے کی جاتی ہے, ہر عام و خاص کو بتا دیا جاتا ہے. اور حبیب سے کی جاتی ہے تو جبریل تک کو بتایا نہیں جاتا. اور اہل سنت کے نام اس سے یوں پردہ اٹھاتا ہے, گنچے جو چکے تھے, گنچے جو چکے
اخلاص کی کرتے ہیں تو جبریل تک کو نہیں بتاتے. یہ کلیم اور حبیب میں فرق ہے. کوالٹی تو دیکھیں. یوسف کو اتنا حسن دیتے ہیں کہ لقمہ اترتا ہوا نظر آتا ہے نا. اور یوسف کو اتنا حسن دیتے ہیں کہ عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لیتی ہیں. کوالٹی تو دیکھیں. یوسف کو اتنا حسن دیا کہ عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی. محبوب کو اتنا دیا. یوسف کو دیکھ کے انگلیاں ٹکڑے ہو گئی اور ان کی انگلی کو دیکھ کر کے چھان ٹکڑے ہو گئی. اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اگر کوالٹی پہ بات کروں تو یہ کوالٹی کی وہ باتیں ہیں کہ کبھی ختم نہ ہو. لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں 1000 کام لیا میں نے خوش بیانی سے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا ہوا. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. آخری 2 جملے. ایسا نبی اللہ نے دیا لیکن ایسے نبی کو چھوڑ کر کوئی ہیرو سے محبت کر رہا ہے. کوئی ہیروئن کی تصویر موبائل کے اندر رکھے ہوئے ہیں. کوئی رات کے 3 بجے تک زنا کے مناظر یوٹیوب پر دیکھ رہا ہے. کوئی 3 گھنٹے تک فلمیں دیکھ رہا ہے. نادان کیا یہ میرے نبی کے حسن کی بے ادبی نہیں؟ سید الطائف حضرت جنید بغدادی کے پاس ایک عورت آئی. کہنے لگی حضور توجہ کرنا عورتوں کے لیے بہت فائدے کی بات ہے لیکن میرا اصل عنوان حضور کی ذات ہے. لیکن سید الطائفہ جنید بغدادی سے ایک عورت کہتی حضور میرا شوہر دوسری بیوی کر رہا ہے. عورت کو سب سے زیادہ ٹینشن کا بول رہتا ہے جب اس کا شوہر دوسری کرنا چاہتا ہے. وہ آئی حضور میرا شوہر دوسری بیوی کر رہا ہے. حضرت جنید بغدادی کا بیٹی کر لینے دے اسلام نے منع تھوڑی کیا. تب اس نے کہا حضرت اگر شریعت اجازت دیتی نا تو میں اپنے چہرے سے نقاب الٹ کر بتاتی میں کتنی خوبصورت ہوں. اتنی خوبصورت بیوی جس کے پاس ہو اگر وہ دوسرے کی طرف توجہ کرے تو کتنا بڑا ظلم ہے. لیکن شریعت نے اجازت نہیں دی کہ میں نقاب الٹ دوں. جنید بغدادی نے سنا چیخ ماری بے ہوش ہو گیا. جس کے پاس ایسی خوبصورت محبوب ہو اگر وہ دوسرے کے پاس جائے تو وہ احتجاج کرتا ہے میرے پاس تو اللہ کے محبوب جیسا خوبصورت میں دوسرے کی طرف توجہ کیوں کروں. اور عشق کو بڑا باغیرت ہوتا ہے. عشق میں دوری نہیں ہے یہ منافقت ہے. جو دوری چاہتے ہیں منافقت. یا تو دل میں نبی ہوں گے یا تو دل میں گناہ ہوگا. کون ہے؟ اگر شراب کے اڈوں پہ جا رہے ہو تو کہیں منافقت تو نہیں کر رہے عشق رسول میں. اگر زنا کے اڈوں پہ جا رہے ہو منافقت تو نہیں کر رہے عشق رسول میں. میں آپ کو منافق کہنے نہیں آیا لیکن کہیں کر تو نہیں رہے کیونکہ دل میں تو کوئی ایک ہی ہوگا. جہاں خوشبو ہوتی ہے وہاں بدبو نہیں ہوتی. جہاں رات ہوتی دن نہیں دن ہوتا ہے رات نہیں. تو جس دل میں اللہ کا محبوب بستا ہے اس دل میں پھر شراب کی محبت کیسی, اس دل میں زنا کی محبت کیسی, اس دل میں جھوٹ کی محبت کیسی, اس دل میں گانے سننے کا جذبہ کیسا, اس دل میں فلم دیکھنے کا جذبہ کیسا, اس دل میں حرام کھانے کا جذبہ کیسا. کہیں ہم دھوکے میں تو نہیں ہیں, کہیں ہم مکر میں تو نہیں ہیں. عشق والا مکر نہیں کرتا. ہم نے اگر حضور سے عشق کیا ہوتا تو یہ گندگی ہمارے دل و دماغ میں نہ ہوتی. ایسا محبوب اللہ نے دیا, ان کو چھوڑ کر گناہ دل میں بسائے, اپنے دلوں میں گناہ کے لیے جگہ ڈال دی ہے. نکلو اس گندگی سے. عشق رسول ہر دور میں ترقی دلاتا ہے لیکن ہم عشق کر کے تو دیکھیں, ہم محبت کر کے تو دیکھیں. ہم نے شاید ایسی محبت دی, ایسا محبوب اللہ نے دیا. اس محبوب کو چھوڑ کے کہاں گناہوں کی طرف جا رہے ہو. یاد رکھو آؤ ان سے سچا پیار کرو. اور جس کے دل میں عشق پیدا ہوتا نا, عشق 2-3 منٹ لے رہا ہوں, اب تک ٹائم آپ نے دیا, اب تک میں بڑی معذرت. جس کے دل میں عشق پیدا ہوتا نا, عشق 1 سیکنڈ میں سب نکل جاتے ہیں. باطل دوئی پسند ہے لا شریک ہے, حق ہمیشہ لا شریک. مکر مت کرو, عشق پیدا کرو. ایک جوان تھا, اس کا نام تھا فضالہ. ایک لڑکی سے اس کا افیئر تھا ایمان لانے سے پہلے. جاتا تھا طواف کرنے تو ہنسی مذاق کرتا تھا, آتا تھا تو ہنسی مذاق کرتا. ایک دن ہنسی مذاق کر کے گیا تو دیکھا کہ حضور کعبے کا طواف کر گئے. حضور تھے اتنے حسن والے,
لیکن پھر بھی کچھ دل میں تھوڑا سا تھا، سوچا کہ اکیلے ہیں، خنجر ڈال دیں۔ حضور نے مسکرا کے سینے پہ ہاں، کیا سوچ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، خنجر کمر میں نہیں باندھ کے لایا ہے۔ عرب والے تو خنجر کمر میں باندھتی ہے، عرب والے خنجر باندھتے تو یہ بھی سوچتے ہیں کہ اکیلے چلو مار دیں، یہ بھی عرب والے سوچتے ہیں۔ ایسا مت سوچا کر، کلمہ پڑھے، جو دل کی بات جانتا ہو کمر کا خنجر جانتا ہو۔ کلمہ پڑھ لیا، پھر عرض کی حضور ایک طواف آپ کے ساتھ کرنا چاہیے، ایک طواف آپ کے ساتھ۔ کعبہ ہے، حضور ہیں، فضالہ ہے۔ جب میں یہ روایت پڑھتا ہوں تو مجھے خوشی کیا ہوتی پتہ ہے؟ قیامت تک لوگ طواف کریں گے، لیکن فضالہ تم جیسا طواف کون کرے گا؟ دو کعبے کا طواف ایک ساتھ ہو رہا ہے، دو کعبے کا طواف ایک ساتھ ہو رہا ہے، ایک تو کعبہ ہے، بیچ میں کعبے کا کعبہ ہے، اس شان سے کعبے کا طواف ہو رہا ہے۔ بارہ کعبے کا طواف کیا، اچھا حضور چلتا ہوں، کلمہ پڑھ لیا، عاشق بن گئے۔ وہ لڑکی جو روزانہ آتے جاتے ملتی تھی، ہنسی مذاق کرتی تھی، وہ اپنے گھر کے آنگن میں کھڑی تھی، اب فضالہ نظریں جھکا کر، ایک گھنٹے کا عاشق رسول ایسا بدلا، اور ہم پیدائشی عاشق رسولوں کے عورتوں کو تکتے پھر رہے، راتوں کو زنا کے مناظر دیکھ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں چیٹنگ ہو رہی ہے سننے میں، اور اس میں بڑی معذرت کے ساتھ کہیں ہمارے اسٹیج سے آپ کو اوور اعتماد تو نہیں دیا بتایا جائے کچھ بھی کرو جنتی، ان کا چہرہ دیکھو جنتی، ان کا چہرہ دیکھو، چہرے دیکھ کے یقیناً جنت ملتی ہے، لیکن میں جنت بانٹنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، جن کو دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو، کیا ان کا بھی جنت میں جانا کوئی یقینی ہے؟ خدا کے لیے قوم پہ رحم کرو، جو قوم کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی عادی ہو گئی، جو قوم سیریل اور فلموں کے نام پہ کفریہ کلمات بک رہی ہو، ہم ان کو ابھی بھی چہرے دکھا کر کے جنت بانٹیں گے؟ ہمیں ہوش میں آنا ہوگا، جس دل میں نبی آ جاتے ہیں، محبوب آ جاتے ہیں، جس دل میں حضور کا جلوہ بس جاتا ہے، پھر وہاں گناہ کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں۔ نگاہیں جھکا کر کے فضالہ جا رہے، لڑکی کہتی فضالہ 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 ادھر تو آؤ، فضالہ نہیں آتی، فضالہ کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خامی ہو گئی، جاتے وقت تو کوئی دل دکھ گیا، دل دکھا تو معاف کرنا، لیکن آ تو صحیح، دل لگی تو کر۔ فضالہ نے گردن جھکا کے کہا اب میں تیرے کام کا نہیں، اب میں تیرے کام کا نہیں، کیوں؟ کہا جب تک یار نہ بسا تھا سب کے لیے پیار تھا، جب سے آمنہ کا لال بس گیا ہے سب کی گنجائش ختم ہو گئی ہے، ارغو فدا کا فضل ہر کا یک شعلہ دیگر بر زر عشقا، مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ جب وہ دل میں بستے ہیں تو آدمی اپنے جان سے بھی یہ کہنے لگتا ہے کہ اب میں تجھے رکھنا نہیں چاہتا، میں تجھے بھی جلا دینا چاہتا ہوں، اور یوں دعا کرتا ہے ساکماں دے ان کی ودا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو حضور کی سچائی عطا فرمائے، سچی محبت عطا فرمائے، ان کی الفت نصیب فرمائے، بچے بچے کے دل میں عشق رسول عطا فرمائے۔ تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بڑی، حیران تیرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے کہ سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن گدا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، وما علینا الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔